بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ نو سروائیورز آفٹر کولیجن بٹوین پیسنجر جیٹ اینڈ آرمی ہیلی کاپٹر آن ویڈنسڈے، رونالڈ ریگن، واشنگٹن ڈی سی ایئرپورٹ۔ تو ناظرین، ایک افسوسناک واقعہ امریکہ کے شہر واشنگٹن میں ہوا، اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ اس حادثے کی وجہ کیا بنی، اس میں کیا نقصان ہوا اور کون کون اس طیارے میں سوار تھے۔ بیوی نے کہا 20 منٹ میں اتر رہے ہیں۔ حامد رضا ایئرپورٹ پر اپنی بیوی اسرا حسین کو لینے آئے تھے۔ کینیڈا کا انڈیا پر ملکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کا الزام، انڈیا کی تردید۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کی اپڈیٹس اس حوالے سے ویلاگ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے افسوسناک خبر CNN کی رپورٹ ہے۔ نو سروائیورز آفٹر کولیجن بٹوین پیسنجر جیٹ اینڈ آرمی ہیلی کاپٹر ویڈنسڈے۔ President Donald Trump said there was no survivors after last night meteor's collision between an American Airlines regional jet and a US Army Black Hawk helicopter in the Washington D.C. area, the dead list since 2001. Trump also, without evidence, placed blame on Democratic policies. ریکوری آپریشن میں کیا ہوا ہے ناظرین؟ مور دین 40 bodies have been removed from the Potomac River where the aircraft crashed after the collision. Multiple sources tell CNN. The plane flying from Wichita, Kansas was carrying 64 people while 3 soldiers were aboard the helicopter. Plane from data and voice recorder known as black box have been recovered. Pilot aboard American Airlines flight 5342 and the military pilots in the Black Hawk would have been used navigating the complex airspace, and the head of the National Air Traffic Controllers Union said it's too soon to speculate on a cause. 2 Chinese nationals among plane crash victims, Chinese state media says. Black boxes recovered in deadly Washington D.C. plane crash. Satellite image of Potomac ریور۔ ناظرین، کچھ پوٹومیک ریور کی جو ہے امیجز سیٹلائٹ سے جو لی گئی ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا رہوں گا، اور اس ایونٹ میں جو لائیو کوریج ہے، جو اس طیارے کی ایویڈنس ہے، جو طیارہ لینڈ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے ٹکرایا ہے، اس کی بھی ویڈیو میں ساتھ ساتھ لگا دوں گا، آپ ضرور دیکھیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں پیسنجر طیارے سے ہیلی کاپٹر ٹکرا گیا، وجہ کیا بنی اور اس سے کیا نقصان ہوا؟ ہیلی کاپٹر غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ طیارے کے ہیلی کاپٹر سے تصادم سے دریا میں کریش ہونے کے بعد ہلاک ہونے والوں میں روسی باشندوں کے علاوہ چائنا اور پاکستانی خاتون اور دیگر ملکی بھی شامل تھے، جبکہ حکام کے مطابق حادثے میں امدادی کارروائیوں کے نتیجے میں 28 لاشیں نکال لی گئی ہیں، لیکن کسی بھی شخص کے زندہ ملنے کی امید نہیں ہے، جبکہ ریکوری آپریشن کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ کی طرح ہمارے دل بھی ٹوٹ چکے ہیں اور ہم آپ کے آنسو صاف کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ حادثہ بدھ کی شب اس وقت پیش آیا جب کنساس سے آنے والا امریکی ایئر لائن کا طیارہ واشنگٹن رونالڈ ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوج کے ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا اور جہاز کے ٹکڑے ہیلی کاپٹر سمیت دریائے یوٹومک میں جا گرے۔ اس طیارے میں عملے سمیت 64 افراد سوار تھے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر ورجینیا کے فورٹ بیلو ایئر
اڈے سے اڑا تھا اور اس میں 3 فوجی سوار تھے اور یہ ٹریننگ فلائٹ تھی۔ جان ڈونیلی فائر چیف ایمرجنسی کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی زندہ بچ سکا ہے یا نہیں۔ بیوی نے کہا وہ 20 منٹ میں اتر رہے ہیں۔ حامد رضا ریگن واشنگٹن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے تھے کہ کب ریاست کینساس میں ورجینیا سے اڑنے والی پرواز اترے گی۔ اس جہاز میں ان کی اہلیہ بھی سوار تھی جو جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو چکی ہیں۔ ناظرین اس کا بھی اسکرین شاٹ میں لگا دوں گا اسرا حسین کا۔ کینیڈا کا انڈیا پر ملکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کا الزام، انڈیا کی اس پر تردید اور جوابی وار۔ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان تقریباً 1.5 برس سے سفارتی تعلقات میں تناؤ کے بعد اب ایک بار پھر درجہ حرارت بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ حال ہی میں کینیڈا نے انڈیا پر ملک میں انتخابی اداروں میں مداخلت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کینیڈا کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت پر نظر رکھنے والے کمیشن نے انڈیا پر الزام عائد کیا ہے کہ انڈیا کینیڈا کے وفاقی انتخابات اور جمہوری اداروں میں مداخلت کرنے والے چین کے بعد دوسرا سب سے محترک اور سرگرم ملک ہے۔ انڈیا اپنے کینیڈین ایجنٹوں کے ذریعے ممکنہ طور پر خفیہ طریقے سے ناجائز مالی اعانت کے ذریعے کینیڈا کے انتخابات میں انڈیا کے حامی امیدواروں کی جیت اور منتخب ہونے والے رہنماؤں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہو۔ دونوں ملکوں میں تلخی ستمبر 2023 میں اس وقت شدت آئی جب پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ 3 مہینے قبل سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈیا کی حکومت کے ایجنٹ ملوث تھے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اور آخر میں جو واشنگٹن امریکہ میں طیارہ حادثہ ہوا ہے اس حوالے سے ویڈیو کلپ ہے، آپ ضرور دیکھیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور میجر گورو آریہ صاحب یہ جو کینیڈا نے الزام انڈیا پہ عائد کیا ہے اس حوالے سے بھی ویلاگ بنائیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ انشاءاللہ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ Plane and a Black Hawk helicopter end up in a tragic crash while the plane was attempting to land on runway 33. In the videos ahead, we'll take a closer look at the final hours leading up to the crash, the confusion between the PAP-25 VIP military helicopter and the air traffic controller, and how the rescue operation is being carried out. More details all in the video ahead. The plane had departed from Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport in Kansas earlier that evening. A PSA Airlines aircraft, operated under American Airlines and identified as Flight AA5342, collided midair with a military Black Hawk helicopter at approximately 9 p.m. on Wednesday, January 29, 2025. The tragic incident occurred as the plane was making its final approach toward Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia. American Airlines confirmed that 64 people were aboard the jet, 60 passengers and 4 crew members, while 3 soldiers were aboard the military helicopter. This plane's radio transponder stopped transmitting about 2,400 feet, which is around 730 meters short of the runway, roughly over the middle of the river. This has marked the first major U.S. commercial crash in more than 15 years. From an aerial perspective, it is evident that Flight AA5342 was approaching the airport from the south, descending over the scenic Potomac River. This area is known for its proximity to several iconic landmarks, such as the Pentagon, located nearby in Pentagon City. To the north, one can spot the striking dome of the United States Capitol building, a symbol of American democracy. The Potomac River, which encircles the airport and much of Arlington, serves as a natural boundary and offers breathtaking views for arriving flights. However, this area is also densely trafficked, both by air and on the ground, adding to the complexity of air traffic management in the region. American Airlines Flight 5342, which we'll refer to as the landing flight,
was on its final approach to runway 33. At this stage, called short final, the aircraft was mere moments from landing, flying at an altitude of about 400 feet. This is the most critical phase of landing, where every second counts and pilots are laser-focused on safely bringing the plane down. At the same time, an Army Black Hawk helicopter, identified as PAT-25, was reportedly on a possible training flight. It was flying perpendicular to the flight path of Flight 5342, following the course of the Potomac River. The Potomac River is a designated flight corridor for helicopters, and it's common to see aircraft like this operating in the area. The key difference between the two aircraft in this scenario was their operating rules. The Black Hawk helicopter, PAT-25, was flying under visual flight rules. This means it was required to rely on visual observation of its surroundings to avoid other aircraft. The landing flight 5342 was operating under instrument flight rules, which give it priority over VFR flights in controlled airspace. This system assumes that VFR aircraft will actively maintain visual separation to avoid conflicts. Moments before the collision, the air traffic control tower at Ronald Reagan Washington National Airport called PAT-25 to confirm whether they had the other aircraft in sight. PAT-25 responded that they did. At first glance, this seems like an acknowledgement that they were aware of Flight 5342's presence and were taking steps to avoid it. However, it now seems likely that PAT-25 had mistakenly identified a different aircraft, possibly a departing flight from the same airport, and believed that was the other aircraft referred to by the tower. Tragically, PAT-25 may not have realized that Flight 5342 was descending directly into its path. This misidentification could have led to the Black Hawk failing to adjust its course in time to avoid a collision. Although I'm not a pilot, this is what appears to have happened based on the available information. It's a heartbreaking incident that raises questions about how such misunderstandings can occur and what safety measures can prevent them in the future. If you have more insight or expertise, please feel free to share your thoughts in the comments. The passenger plane broke into multiple pieces and sank several feet into the river. Meanwhile, the helicopter ended up landing upside down on the water. Regarding the rescue mission, the main challenge is access. The water they're working in is about 8 feet deep, which is roughly 2.5 meters. On top of that, the conditions are tough. There's strong wind, chunks of ice floating around, which obstructs rescue workers. We also have audio from air traffic control that has been published online, capturing the moments as the two aircraft approach each other. In the recording, we can hear a conversation. It appears to involve the air traffic controller, with P standing for priority air transport, the helicopter, and CRJ referring to the passenger plane. The response seems to come from the helicopter, but something goes terribly wrong. The two aircraft continue to move closer to each other until they crash, and there was no response from the other side. Control tower sounded an alert, which alerts responders to respond to a report of an aircraft crash on or near the airport. That sets off an immediate response from the Airport Authority Fire Department, from the District of Columbia and Metropolitan Harbor Patrol fireboats and other fireboats on the river in order to support that type of operation. Very quickly, this call escalated. It became apparent, the responders realized that they had a plane crash and immediately escalated to a response that ultimately included about 300 people last night.